ان چیزوں کا بیان جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کی حالت میں ان کا کرنا مکروہ ہے۔ تھوک جمع کر کے نگلنا، منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے، اگرچہ ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھرا کھوٹا پرکھنے کے لیے شہد چکھنا، شہد یا تیل خریدتے وقت کھرا کھوٹا پرکھنے کے لیے چکھنا مکروہ ہے، البتہ معمولی شہد زبان پر رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں گل کا استعمال، موجودہ زمانہ میں دانت کی صفائی کے لیے گل، تمباکو یا کوئی اور خوشبودار پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں ذائقہ بھی پایا جاتا ہے، اور جو لوگ خصوصیت سے گل وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں ان کو اس سے تسکین اور ذائقہ ملتا ہے، اس لیے یہ بھی روزہ کی حالت میں مکروہ ہے۔ یہ فتاوی جات، یہ مسائل فتاوی ہندیہ، قاموس الفقہ اور تاتار خانیہ میں موجود ہیں۔ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو میں ناک صاف کیا جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، زیادہ پانی ڈالنے سے، زیادہ اوپر چڑھانے سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ پانی دماغ تک پہنچ جائے تو اس صورت میں روزہ یا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ روزہ میں کلی کرے، غرارہ نہیں، روزے کی حالت میں کلی کرنا چاہیے، غرارہ نہیں چاہیے کرنا۔ کلی اور غرارہ میں فرق یہ ہے کہ منہ میں پانی لینے کے بعد سر جھکائے ہوئے جہاں تک پانی پہنچ جائے وہ کلی کرنا ہے، اور اتنی مقدار ہی غسل میں فرض ہے، اور منہ اٹھا کر پانی کو حرکت دینا اس کا نام غرارہ ہے، اور یہ غیر روزے دار کے لیے سنت ہے۔ روزے کی حالت میں غرارہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں پانی کے پیٹ میں جانے کا اندیشہ ہے۔ بیوی سے دل لگی کرنا، روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی اور بوس و کنار اور چمٹنے کے سلسلہ میں فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے بارے میں مطمئن ہو کہ وہ دل لگی وغیرہ کی وجہ سے جماع یا انزال میں مبتلا نہیں ہوگا تو اس کے لیے گنجائش ہے، اور جس شخص کو اطمینان نہ ہو اس کے لیے بوس و کنار اور چمٹنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ چمٹنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اجازت دے دی۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ جن صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی وہ سن کر رسیدہ یعنی بوڑھے، وہ سن رسیدہ یعنی بوڑھے آدمی تھے، اور جن کو منع فرمایا وہ جوان تھے۔ اس تفصیل کی روشنی میں نوجوانوں کو سبق لینا چاہیے اور اس مبارک مہینے میں ایسی حرکت سے پرہیز کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ ہر شخص کے لیے مکروہ ہے۔ مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہے کہ بے لباس ہونے کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں اس طرح چمٹنا کہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں مس کریں۔ کمزور کر دینے والے کام کرنا، روزہ کی حالت میں ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے اتنی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑ دینا پڑ جائے تو ایسے کام کرنا مکروہ ہے۔ گناہ کے کام کرنا، روزے کی حالت میں کسی بھی طرح کے گناہ کے کام کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے میں مزی کا نکلنا، روزہ کی حالت میں مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کی مزی جو ہے
اس پتلی رطوبت کو کہا جاتا ہے جو شہوت کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے خیالات کی وجہ سے بغیر کودے نکلتی ہے اور اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ مردوں کے مقابل عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں ایسے کام نہ کرے جس سے مزی آئے۔ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ میں منی نکلنا۔ روزہ کی حالت میں محض دیکھنے یا برے خیالات کی وجہ سے انزال ہو اور منی نکل آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے میں ایسے برے کام کرنا جس سے یہ حالت پیش آئے یہ مکروہ ہے، روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ سحری میں زیادہ تاخیر کرنا۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر کرنا کہ رات کا باقی رہنا مشکوک ہو جائے یہ عمل مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا۔ عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا، بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔